محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پہلے آپ جناب امین القادری صاحب کی ایک کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد آگے تبصرہ کرتے ہیں۔ حضرت آپ کی بارگاہ میں ایک سوال اور عرض ہے، جیسا کہ عام طور پہ یہ رسم و رواج ہے اور بہت ساری جگہوں پر میں نے خود دیکھا ہے کہ 11ویں شریف میں لوگ جو فاتحہ دلاتے ہیں سامنے شیرنی رکھتے ہیں اور فاتحہ خوانی ہوتی ہے اور 11 چراغ جلاتے ہیں، تو یہ 11 چراغ جلانا کیسا ہے؟ کیا یہ چراغ جلانے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ یا ہمارے اسلاف کرام نے یا بزرگان دین نے ایسا کوئی طریقہ اپنایا تھا کہ 11 چراغ جلائے جائیں؟ ہمیں جواب عطا فرمائیں۔ یہاں پر کچھ لوگ اس کو فضول خرچی کہتے ہیں، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ان لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں ادب کے ساتھ کہ فضول خرچی، اگر 11 چراغ جلانا ہی فضول خرچی ہے تو ہماری آفس میں ایک لائٹ سے بلب سے بھی تو کام چل سکتا ہے۔ 4 6 بے لائٹ شک آفسوں کے اندر جلتے ہیں، گھروں کے اندر 10 15 لائٹ جلتے ہیں، تو آخر وہ فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ 11 چراغ کی فضول خرچی لوگوں کو کیوں نظر آتی ہے؟ تو اصل میں جو ہے وہ یہ چراغ جلانا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، چراغاں کرنا اس کو کہتے ہیں، اور انہوں نے کیا ہے اور ہم بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو اصل میں جو ہے وہ یہ چراغ جلانا ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، اس ویڈیو کے اندر جناب امین القادری صاحب سے ایک سوال کیا گیا ہے، اور وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر 11 چراغ جلانا کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے، ثواب ہے، کیا ہے؟ یہ ان سے سوال کیا گیا۔ اس سوال کے جواب میں جناب امین القادری صاحب نے جواب دیا کہ 11 چراغ جلانا یا چراغ جلانا یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی ہے، یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے، اور یہ ہمارے علماء سے، یہ ہمارے بزرگوں سے یہ ثابت ہے، یہ بات جناب نے کہی ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آئیے ہم ان کے اکابر کی طرف دیکھتے ہیں، اور جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بزرگوں سے ثابت ہے، آئیے ہم ان کے بزرگوں سے اور ان کی کتابوں سے اور ان کے اکابر کی کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کے اکابر نے کیا کہا اس بارے میں، کہ کیا چراغ جلانے چاہیے، چراغا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں اگر ہم کہیں، دیکھیے ہم کہیں کہ یہ چراغا کرنا درست نہیں ہے، چراغ جلانا درست نہیں ہے، اگر ہم کہیں تو یہ بات ہمارے اوپر آئے گی کہ بھائی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو آئیے انہی کے گھر کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس کتاب ہے ایک، یہ غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، یہ لکھی ہے جناب مولانا تطہیر احمد رضوی بریلوی نے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 198 ہے۔ اس پر دیکھیے ٹائٹل یہ ڈلا ہوا ہے، بزرگوں کے نام کے چراغ جلانا۔ دیکھیے کیا لکھتے ہیں، آج کل اس کا کافی رواج ہو گیا ہے کہ کسی بزرگ کے نام کا چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اگر اس چراغ جلانے کا کوئی مقصد ہو، اس سے کسی راہگیر وغیرہ کو فائدہ پہنچے، یعنی چراغ اس مقصد سے جلایا جا رہا ہے کہ راستہ خراب ہے، راستے میں کیچڑ وغیرہ ہے اور راستے میں چلنے والے کو فائدہ ہو جائے، اس مقصد سے اگر چراغ جلایا جا رہا ہے، یا دینی تعلیم حاصل کرنے، پڑھنے پڑھانے والوں کو راحت ملے، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے کہ اس کے ذریعے سے روشنی ہو جائے، اگر اس مقصد سے جلایا جا رہا ہے تو دیکھیے، یا کسی جگہ ذکر و شکر، عبادت و تلاوت کرنے والوں کو اس سے نفع پہنچے، تو ایسی روشنیاں کرنا بلا شبہ جائز بلکہ کار ثواب ہے۔ یعنی اگر یہ مقصد ہے کہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، روشنی نہیں ہے، ہمیں ذکر کرنا ہے، روشنی نہیں ہے، ہمیں کوئی راہگیر ہے، راستے سے گزر رہا ہے اور راستہ خراب ہے، تو اگر اس کی وجہ سے چراغ جلایا جا رہا ہے تو یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ کار ثواب ہے، اور جب اس میں ثواب ہے تو اس سے کسی بزرگ کی روح پاک کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے۔ اعمال اور وظائف کی کتابوں میں جو آسیب وغیرہ کے علاج کے لیے چھوٹا چراغ اور بڑا چراغ روشن کرنے کے لیے لکھا ہے، وہ الگ چیز ہے، وہ کسی بزرگ کے نام سے نہیں روشن کیا جاتا۔ دیکھیے آگے دیکھیے، اب یہ خلاصہ دیکھیے، خلاصہ کیا لکھا ہے انہوں نے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو حضور غوث پاک وغیرہ کسی بزرگ کے نام کے چراغ جلا کر اس کے سامنے بیٹھنے کا معمول ہے، یہ بے سند، بے ثبوت، بے مقصد اور بے اصل ہے۔ نہ تو اس کی کوئی سند ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اصل ہے، اور جناب امین القادری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ دیکھیے ان کے بزرگ اور ان کے اکابر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے سند ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ آگے حدیث پاک کا حوالہ بھی دیا ہے، حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد،
کہ جو ہمارے دین میں کوئی ایسی بات نکالے جس کی اس میں اصل نہ ہو تو وہ بات مردود ہے۔ یہ انہوں نے حدیث پاک کا حوالہ دیا۔ تو آپ نے اس حوالے سے اندازہ لگایا ہوگا کہ دیکھیے کس طریقے سے عوام کو ایک گمراہی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام کے اندر نئی نئی باتوں کو پیدا کر کے، نئی نئی باتوں کو دین کے اندر ایجاد کر کے، ان کو ثواب سمجھ کر کے، ان کو اکابر کا نام دے کر کے، اسلاف کا نام دے کر کے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، یہ ہمارے اسلاف نے کیا ہے، یہ عوام کو دھوکہ دینے کی اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ آئیے ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کتاب پیش کرتے ہیں، اور انہی کے اکابر میں سے ہیں۔ یہ ہے ہمارے پاس کتاب فتاوی مرکز تربیت افتاء، اور جلد نمبر اس کی 2 ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں، ان کے بڑے عالم ہیں، بڑے مستند عالم ہیں، مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 405 ہے، اور اس کتاب کا یہ ٹائٹل، یہ مسئلہ پوچھا کسی نے، ٹائٹل اس کا یہ ہے کہ بزرگان دین کے نام کا چراغ جلانا کیسا ہے۔ دیکھیے مسئلہ پوچھتے ہیں، کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت درجہ ذیل مسئلے میں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یا دیگر بزرگان دین کے نام کا چراغ اپنے گھروں میں جلانا کیسا ہے؟ بعض لوگ تو سال ہا سال روزانہ بلا ناغہ اپنے گھروں میں جلاتے ہیں۔ اس مسئلے کو وضاحت کے ساتھ بیان کریں کہ کس صورت میں اور کہاں چراغ جلانا درست ہے، یعنی چراغ کہاں جلا سکتے ہیں، کہاں نہیں جلا سکتے، اس کی وضاحت انہوں نے مانگی ہے۔ دیکھیے جواب، اولیاء اللہ کے نام پر گھروں میں چراغ جلانے سے مقصود اگر یہ ہو کہ اہل خانہ کو یا راہ چلنے والوں کو روشنی ملے اور اندھیرے کی وحشت و تکلیف سے محفوظ رہیں اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کو ملے تو جائز اور درست ہے، بلکہ نیت مستحسن ہونے کی وجہ سے مستحسن بھی ہے۔ یعنی وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر چراغ اس وجہ سے جلایا جا رہا ہے کہ راستے میں کیچڑ ہے، راستہ اچھا نہیں ہے، خراب راستہ ہے، اور راستے میں چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہاں روشنی کا انتظام کر دیا جائے چراغ کے ذریعے سے۔ تو اس وقت چراغ ہوا کرتے تھے، چراغ جلا کرتے تھے، یا لائٹ وغیرہ کا انتظام کر دیا جائے، چراغ کا انتظام کر دیا جائے، تو ایسی جگہ میں یہ کہتے ہیں کہ مستحسن ہے اور یہ ثواب ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، کوئی حاجت نہیں، تو چراغ جلانا فضول خرچی اور اسراف ہے جو کہ ممنوع ہے۔ اور آگے قرآن کریم کا حوالہ بھی دیا ہے، قرآن مجید میں ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ تم اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو، فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو دیکھیے ان کے اکابر سے یہ بات ثابت ہے، ان کے علماء سے یہ بات ثابت ہے کہ بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے چراغ جلانا اسراف اور فضول خرچی ہے، اور بزرگان دین کے نام پر یا اولیاء اللہ کے نام پر، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر چراغ جلانا، اس کو سال ہا سال چراغ جلانا، روزانہ چراغا کرنا بغیر کسی مقصد کے، تو یہ ان کے اکابر نے اپنی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ بے اصل ہے، بے سند ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اور حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو ہمارے دین میں نئی بات پیدا کرے وہ مردود ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، میں یہی آخر میں آپ حضرات سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کس طریقے سے لوگوں کو، عوام کو غلط مسئلے بتا کر، غلط اور جھوٹے واقعات سنا کر یہ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام کو راہ راست سے ہٹا کر، سیدھے راستے سے ہٹا کر ایک غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان ساری خرافات سے بچائے اور شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین فقط والسلام۔